بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج آپ جس کتاب کا تبصرہ سماعت فرمائیں گے اس کا نام ہے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ مصنف ہیں سراج احمد تنولی، تبصرہ نگار مجید احمد جئی، صداکار مجید احمد جئی۔ بات کر کے دیکھتے ہیں، جو ہی یہ جملہ آنکھوں کی اسکرین اور دل و دماغ کے نئے خانوں سے بھرتا ہے تو پہلا تاثر یہ قائم ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کو تیسرے شخص کے بارے میں بڑھا چڑھا کر بتایا گیا ہے یا اس کا حلیہ، کردار، روب، دبدبہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ پہلا شخص اپنی تمام ہمت، جوانمردی اور جذبوں کے سمندر سے لبریز ہو کر کہہ اٹھتا ہے، اچھا یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ ادبی روایت کی پرکھ و پڑتال میں نکلیں تو یہ شاعری مصرع ہے اور احمد فراز کے شعر سے عکس کیا گیا ہے۔ احمد فراز کا شعر کچھ یوں ہے: سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ بڑے بڑے نامور ادیبوں کے ناموں کی لمبی فہرست میری میموری میں شامل ہے، جنہوں نے اپنی اپنی کتب کے نام شاعری سے عکس کیے ہیں، جن میں سے چند کا ذکر بات کر کے دیکھتے ہیں میں بھی کیا گیا ہے۔ مختار مسعود کی آواز دوست ہو یا کئی چاند تھے سرے آسماں، ڈاکٹر شمس الرحمن فاروقی یا جاگے ہیں خواب میرے، اختر رضا سلیمی کا ناول اس کی عمدہ مثالیں ہیں۔ غزلوں، اشعار سے یعنی شاعری سے کتابوں کے لیے نام عکس کرنا پرانی روایت چلی آ رہی ہے۔ سراج احمد تنولی نے بھی اس روایت کو قائم رکھا ہے۔ سراج احمد تنولی کتاب دوست نوجوان ہے، اب ماشاءاللہ صاحب کتاب بھی ہو گیا ہے۔ یہ نوجوان صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ادب پرور شخص بھی ہے، جس کا ادبی لگاؤ بات کر کے دیکھتے ہیں سے عیاں ہے۔ جس طرح ان کا لگاؤ اور ادبی دلچسپی ہے، مستقبل میں بڑا نام پائے گا۔ ابھی تو ترقی کی پہلا زینہ ہے، ابھی اس سے بہت سفر کرنا ہے، میں اس کا مستقبل تابناک دیکھ رہا ہوں۔ بات کر کے دیکھتے ہیں سراج احمد تنولی کا شاہکار ہے، جس میں 43 مشاہیر علم و ادب کے انٹرویوز ہیں۔ انٹرویو ایک معروف صحافتی اصطلاح ہے، یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے جسے ہم اردو میں ملاقات، روبرو، گفتگو یا بات چیت کہہ سکتے ہیں۔ انٹرویو ایک جامع لفظ ہے اور اس کا صحیح اردو متبادل لفظ موجود نہیں ہے۔ انگریزی زبان کا یہ لفظ صحافت کی دنیا میں اب اتنا عام ہو چکا ہے کہ یہی لفظ اب اردو میں بھی مستعمل ہے۔ صحافت میں انٹرویو کو خاص اہمیت ہے اور انٹرویو کسی مقصد کے لیے بات چیت کا دوسرا نام ہے۔ انٹرویو خبروں کو بھی جنم دیتا ہے۔ سراج احمد تنولی ایک ابھرتا ہوا صحافی ہے، انہوں نے یہ انٹرویوز روزنامہ سرگرم نیوز کے ادبی صفحے کے لیے کیے ہیں۔ اب یہ ایک جامع کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں کی صورت ہمارے سامنے ہے۔ بات کر کے دیکھتے ہیں اکتوبر 2019 میں پاکستان ادب پبلیشر کے روح رواں سمیع اللہ خان نے بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کی ہے۔ سمیع اللہ خان خود بھی ایک ادیب اور صحافی ہیں، ادب کے ناگینوں سے متعارف کرواتے رہتے ہیں۔ بات کر کے دیکھتے ہیں 436 صفحات کی سفید کاغذ پر چھپی معیاری اور شاندار کتاب ہے، جس کی قیمت 800 روپے ہے۔ بات کر کے دیکھتے ہیں کا انتصاب کچھ یوں ہے: محبت کے پیکر، مہربان و شفیق والدین، نرگس بی بی اور جان محمد کے نام، جن کے علاوہ اس مطلبی دنیا میں بے وجہ کوئی دعائیں نہیں دیتا۔ یہاں لکھاری ہارے ہوئے شخص کا تصور دیتا ہے اور معاشرے سے مایوس دکھائی دیتا ہے۔ میرے نزدیک اس جملے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ سراج احمد تنولی کا محمد نعیم یاد کا پنسل اسکیچ عمدہ اور بہت خوبصورت ہے، ساتھ ایک شعر بھی دیا گیا ہے جو کچھ یوں ہے: بڑھتے رہو کہ تم ہو ملک و قوم کا سرمایہ، بڑھتے رہو کہ تم ہو ملک و قوم کا سرمایہ، شجر بھی تم، ٹہنی بھی تم، اور تم ہی ہو سایہ۔ بات کر کے دیکھتے ہیں کے بارے میں چند علم و ادب کی شخصیت نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے، جن میں سمیع اللہ خان انٹرویو کی تاریخ کے جھڑکوں سے چند موتی سامنے لائے ہیں اور سراج احمد تنولی کے کام کو سراہا ہے۔ ڈاکٹر اسحاق وردک لکھتے ہیں، جیسے جیسے وقت کا پہیہ آگے بڑھتا جائے گا
ویسے ویسے بات کر کے دیکھتے ہیں کہ قدر و قیمت بڑھتی جائے گی۔ احمد حسین مجاہد لکھتے ہیں، بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سراج متنولی کی صحافتی اور ادبی زندگی کا وہ روشن باپ ہے جس پر وہ جتنا فخر کرے کم ہے۔ جمیل احمد عدیل لکھتے ہیں، سراج متنولی جوان سال ادیب ہیں، ان کی طبعی سمابیت خبر دیتی ہے کہ فکر و فن کی ایک سے زائد اطراف کو وہ اپنی پہچان کا ترجمان بنانے میں بامراض ٹھہریں گے۔ سید رحمان شاہ لکھتے ہیں، بات کر کے دیکھتے ہیں، ایک گلدان کی طرح ہے جس میں مختلف رنگ کے پھول اپنی منفرد خوشبو اور رنگ کے ساتھ ہمیں مختلف ادیبوں کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں۔ ہوا کے رخ پر کھلی ہتھیلی پہ خشک مٹی، ہوا کے رخ پر کھلی ہتھیلی پہ خشک مٹی، اب اس سے بڑھ کر میں اپنے بارے میں کیا بتاؤں۔ قبلہ ایاز صاحب لکھتے ہیں، بات کر کے دیکھتے ہیں، ایک وعیق دستاویز ہے جس میں متعلقہ حضرات کی ذاتی زندگی کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر ان کی مختصر آراء بھی شامل ہیں، مثلاً سی پیک اور موجودہ حکومت کی کارکردگی وغیرہ، نیز نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے مفید مشورے بھی شامل ہیں۔ بعض حضرات کی انٹرویوز میں ان کی ذاتی زندگی سے ہٹ کر معاشرے کے لیے سر انجام دی جانے والی خدمات کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ بحیثیت مجموعی سراج متنولی صاحب نے بڑی محنت کی ہے اور کتاب کو اہل علم کے لیے مفید سرمایہ بنا دیا ہے۔ بے شک قبلہ ایاز صاحب درست فرماتے ہیں، کیونکہ میں نے باریک بینی سے کتاب کا مطالعہ کیا ہے۔ بات کر کے دیکھتے ہیں کہ انٹرویوز میں بعض سوالات مشترک ضرور ہیں لیکن جوابات ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہر شخص نے اپنے تجربے اور مشاہدے کا نچوڑ بیان کر دیا ہے۔ اس کا سر ورق دیدہ زیب ہے۔ بیک و فلیپ پر مصنف خوشگوار موڈ میں کھڑا مسکرا رہا ہے اور ساتھ ہی قبلہ ایاز کا اظہار خیال ہے۔ بات کر کے دیکھتے ہیں میں لفظی حرفی خال غلطیاں ضرور ہیں لیکن مکمل طور پر ایک جامع اور شاندار کتاب ہے۔ میں اس کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک لمحے کو بوریت کا شکار نہیں ہوا، البتہ دلچسپی بڑھتی گئی ہے۔ کہیں کہیں تشنگی ضرور رہی ہے کہ مشاہیر علم و ادب نے جوابات کا دامن سمیٹا ہے۔ جیسے ناصر ملک کا انٹرویو مختصر ہے، اس میں تشنگی رہ گئی ہے، البتہ ڈاکٹر اورنگزیب نیازی، ڈاکٹر طارق ہاشمی، لبنہ صفدر، سید ماجد شاہ، سید فہیم کاظمی، اختر رضا سلیمی، اسد سلیم شیخ، جمیل احمد عدیل، پروفیسر کلیم احسان بٹ، مشاہیر علم و ادب نے سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور محمود ظفر اقبال ہاشمی کے انٹرویوز کی افادیت یوں بڑھ جاتی ہے کہ اس میں ناول کے اقتباس دیے گئے ہیں اور پہلا انٹرویو ہے جس میں کھیلوں کے متعلق پوچھا گیا ہے۔ پروفیسر کلیم احسان بٹ سے انٹرویو لیتے ہوئے السلام علیکم یعنی سلام کیا گیا ہے۔ بات کر کے دیکھتے ہیں کہ ہر سال کالج اور لائبریری کی زینت ضرور بننا چاہیے اور ہر اہل علم و ادب شخصیت کے پاس لازمی ہونا چاہیے۔ یہ ایک خزانہ ہے اور یہ خزانہ ہر شخص کے پاس ہو، کیونکہ اس میں علم و ادب کے موتیوں کے سمندر موجزن ہیں۔